یہاں پر گڈی کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور اپنی روحانی طاقت کا احساس کر رہی ہوتی ہے اور وہ ایک اسٹار سے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ اس سے وہ کافی باتیں کرتی ہے۔ اس کی سمجھ میں خود نہیں آتا کہ میں یہ باتیں کس سے کر رہی ہوں، اور وہ دعا بھی مانگتی ہے اپنے ممی پاپا کے لیے بھی اور اپنی موسا اور موسی کے لیے بھی۔ گڈی کافی چھوٹی ہوتی ہے، مگر اس کے اندر ایک روحانی طاقت آ جاتی ہے جس کا احساس نہ اس کے پاپا کو ہوتا ہے اور نہ اس کی ممی کو ہوتا ہے۔ گڈی یہاں باتیں کرتے ہوئے اپنے روم میں چلی جاتی ہے اور یہاں مالی بابا پیڑوں کو پانی دے رہا ہوتا ہے، اور یہاں گڈی کہتی ہے کہ مالی بابا آپ نے میرے پھولوں کو کیوں توڑ دیا؟ یہ بیچارے بہت پریشان ہو رہے ہوں گے، ان کو کیوں توڑا؟ کتنا رو رہے ہوں گے۔ تو مالی بابا کہتے ہیں اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے، یہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں کہ مالی بابا اب سے ان پھولوں کو نہ توڑنا۔ تو مالی بابا کہتے ہیں بیٹا یہ پھول ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، ان میں جان نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے مالی بابا میں آپ سے غصہ ہو جاؤں گی اگر آپ میرے اب کی بار پھولوں کو توڑ کے پھینکا۔ تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا، میں اب سے پھولوں کو نہیں توڑوں گا۔ وہ مالی بابا سے کافی غصے میں ہوتی ہے اور مالی بابا اس کی باتوں سے آنند لے رہے ہوتے ہیں اور ہنس رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا تم اپنے اسکول جاؤ اور یہ میرا کام ہے، مجھے کرنے دو۔ وہ کہتی ہے نہیں مالی بابا، آپ نے میرے ان ہرے بھرے پھولوں کو توڑ دیا ہے، میں آپ سے بہت ناراض ہوں۔ تو مالی بابا کہتے ہیں اس چھوٹی سی ننھی سی گڑیا کو کیا ہو گیا ہے؟ اور یہاں گڈی کافی اپسیٹ ہوتی ہے اور وہ اپنی گڑیا کو لے کر اور ایک پھول کو لے کر بہت پریشان ہوتی ہے۔ یہاں پر گڈی کے پاپا اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو ایک میسج دیا جاتا ہے کہ آپ کے کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے، اور یہاں گڈی کے پاپا کافی پریشان ہوتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں اپنے ڈوبتے ہوئے آفس کو کیسے سنبھالوں گا اور میرا بزنس اتنا لاس کیوں جا رہا ہے؟ کیا میں کر سکتا ہوں جس سے میرا بزنس اونچائیوں پر چلا جائے؟ یہاں گڈی کے پاپا کافی پریشان ہوتے ہیں اور باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا پریشانی آ گئی ہمارے گھر پہ، اور یہاں گڈی کی ممی گڈی کو سلانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور گڈی کہتی ہے کہ دیکھو ماما میں نے کہا تھا نا کہ خالو کو نہ جانے دو، دیکھو ان کے ساتھ میں کتنا برا حادثہ ہوا۔ گڈی کی ممی سوچتی ہے کہ میری گڈی کو کیا ہو گیا ہے۔ تو گڈی کہتی ہے کہ ممی دیکھو یہ میں خود سے کچھ نہیں کہتی ہوں، پتہ نہیں کیوں میرے اندر ایک احساس ہوتا ہے اور میں اس احساس کو محسوس کرتی ہوں اور میرے اندر سے یہ باتیں اپنے آپ سے نکل جاتی ہیں۔ تو گڈی کی ممی کافی ٹینشن میں ہو جاتی ہیں اور وہ سوچتی ہیں کہ گڈی ایسی باتیں کیوں کر رہی ہوتی، اور یہاں پر گڈی کے پاپا اور ممی گڈی کے مسئلے کو لے کر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو گڈی نے آج اپنے خالو کو روکا تھا کہ نہ جاؤ اور ان کو حادثہ ہو گیا۔ یہ تو خیر اللہ کا کہ ان کو کچھ ہوا نہیں، پر گڈی کی باتوں سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو ان کے پاپا کہتے ہیں ایسا مت سوچو، وہ بچی ہی بچی کے منہ سے ایسی باتیں نکل جاتی ہیں۔ تو ان کی گڈی کی ممی کہتی ہے کہ نہیں شاہ زیب، آپ کو نہیں پتا گڈی کس طرح سے ریئیکٹ کر رہی تھی، وہ ہم سب کو ڈرا رہی ہے۔ تو گڈی کے پاپا کہتے ہیں کہ دیکھو اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ہماری بچی یونیک بچی ہے، ایسے دنیا میں اللہ ایسے بچوں کو کوئی بچوں کو ایسا بناتا ہے۔ یہاں گڈی اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور وہ باہر جاتی ہے، وہ اپنی روحانی طاقت سے باہر جاتی ہے، اس کو کچھ احساس ہوتا ہے کہ وہاں پر کوئی ہے۔ جب وہ جاتی ہے پر وہاں اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے، اور گڈی دھیرے دھیرے اپنے روم سے باہر چلی جاتی ہے اور وہ آسمان کی طرف دیکھ کر چپ چاپ سی ہو جاتی ہے، اور وہ آسمان کو دیکھ کر اور ان ستاروں کو دیکھ کر گمشدہ ہو جاتی ہے اور ان کو صرف دیکھتی رہتی ہے، پھر ان سے باتیں بھی کرنے لگتی ہے۔ گڈی کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرے اندر کچھ ایسا ہے جو مجھے سب کچھ کرنے پر مجبور کر رہا۔ اور یہاں پر مالی بابا جب پانی دے رہے ہوتے ہیں تو گڈی بیٹھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو مالی بابا کہتے ہیں کہ دیکھو گڈی آج میں نے تمہارے پودوں کو کچھ نہیں کیا ہے اور نہ تمہارے پھولوں کو توڑا ہے۔ تو گڈی کہتی ہے یہ ہوئی نا بات، آپ بہت اچھے ہیں مالی بابا،
مالی بابا اسے پانی دینے لگتا ہے اور گڈی چپ چاپ سے بیٹھی رہتی